اپنے آپ کو بھول چکا ہے، انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے. آپ صرف جو ہے وہ دنیا کے حالات کی طرف تھوڑا سا نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑی سی نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس وقت تباہی کی کگار کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آن دا ورج آف ٹوٹل ڈسٹرکشن آئی کین سے، تباہی کی کبھی بھی جو ہے وہ اگر نیوکلیئر وار ہو گئی، کچھ بھی اسی طرح کا کچھ ہو گیا تو پھر پوری انسانیت جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ کھو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں آج کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے، کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سمجھتا ہے. اور آپ دیکھیے گا ایک طرف جو ہے وہ ایسے شیطانی لوگ نظر آئیں گے کہ جو اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے متکبر ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں اور پوری دنیا ان کی بات کو مانے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. یعنی وہی فرعونیت. آپ فرعونیت کا تو مطلب سمجھتے ہیں کہ وہی فرعونیت. فرعون کا مزاج کیا تھا کہ جو میں نے کہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، بڑا رب ہوں، یہ تم کو ماننا پڑے گا. نہیں مانا تو گلا کاٹ دیا جائے گا، نہیں مانا تو تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ کنیز بنا لیا جائے گا، نہیں مانا تو تمہارے جو ہے وہ مردوں کو غلام بنا لیا جائے گا. یہی بات جو ہے وہ آج ہم کو نظر آتی ہے تمام جگہوں پر. آپ جا کے دیکھ لیے، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے، کہیں پر بھی چلے جائے، کہیں پر جو ہے وہ سٹل طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، انڈائریکٹلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ ایک دم واضح اور کھل کے جو ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال تو یہ ہوا کیوں، یہ کیسے یعنی اس سچویشن میں ہم جو ہے وہ پہنچ گئے. تو ہم کو اگر جو ہے وہ نظر آئے، ہم دیکھیں اس کی اگر جڑ میں جائیں، اس کی روٹ کے اوپر جو ہم نگاہ کریں تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کا جو انسان ہے وہ یہی بھول گیا ہے کہ وہ انسان ہے. جب ہم اس چیز کو بھول جائیں گے کہ ہم انسان ہیں تو پھر جو ہے وہ ساری مشکلیں یہیں پر سے شروع ہوں گی. آج کا انسان کیا کہتا ہے، اور یہ ہم کو فیڈ کیا جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں، خاص طور سے ہمارے بچوں کی مائنڈ میں جو ہے وہ، اور کہیں پر تو بہت سی جگہوں پر تو اس کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں بہت ہی انڈائریکٹ وے میں انداز میں جو آپ کے سامنے کہوں گا وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا آج جو ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں میں سے ایک جانور کی جو ہے وہ اسپیسیز ہے، اور اس کا اور کوئی جو ہے وہ دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی جس طرح سے بندر ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ اور دوسرے جانور ہیں، اب مثالیں آپ کو کیا دوں آپ سمجھتے ہیں، اسی طرح سے ہم بھی جو ہے وہ جانور ہیں. اور جب ہم جانور ہیں تو ہم کو جو ہے وہ جانوروں کی جیسے زندگی کرنے کا ہم کو پورا حق ہے. تو ہم جس طرح سے جانور جو ہے وہ اگر لباس نہیں پہنتے تو ہم لباس نہیں پہنیں گے. جانوروں کیا جنگل میں کوئی خاص جو ہے رول نہیں ہوتا ہے، جو دل چاہے کرو، ٹوٹل فریڈم ہے. ویسے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہونا چاہیے کہ انبریڈلڈ انکنٹرول جو ہے وہ فریڈم ہو، کہ جہاں ہم جو ہے وہ کسی کے لیے بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں. کوئی بھی جانور جو ہے وہ کسی کا ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ کسی کا ریسپیکٹ نہیں کریں گے. جانور کسی کی عزت نہیں کرتے تو ہم کسی کی عزت نہیں کریں گے. جانور ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ کریں گے. تو یہ جو ہے اس کے نتائج ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہے. تو اب جو ہے وہ آپ غور کریں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ ہم کو جو ہے وہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. پہلا مسئلہ ہی یہی ہے، یہیں سے ہی ہماری ابتدا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری عظمت کیا ہے، ہماری امپورٹنس کیا ہے خدا کی نظر میں. کیا اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پرپز لیس مطلب کریشن ہے ہم؟ آج کا جو انسان ہے، میں آپ کی اپنی سب کی زندگی کو چند جملوں میں سمرائز کر سکتا ہوں. ابھی بھی آپ سویرے اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، ٹرین پکڑیں گے، گاڑی جو ہے وہ لیں گے، آفس میں جائیں گے، 5 بجے واپس آئیں گے، تھوڑی بہت ادھر ادھر جو ہے وہ باتیں ہوں گی، چائے پیئیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پھر تھوڑا سا شاید فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر جو ہے کھانا کھا کے سو جائیں گے. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا، چوتھے دن بھی ایسا ہی ہوگا. پورے سال میں شاید کچھ 2 4 5 جو ہے وہ ایسے مثلا جو ہے وہ اوکیزنز آ جائیں کہ جب آدمی کوئی ڈفرنٹ جو ہے انداز سے کرے. نہیں تو بھی وہی روٹین ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی مقصد نہیں. اب آپ اس آدمی سے پوچھیں گے کہ مقصد کیا ہے تمہارا، کیا ہے زندگی کا پرپس، کیا مقصد ہے، تو
کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیفینٹ آئیڈیا نہیں جو ہے وہ مل پائے گا. آپ کسی سے پوچھے گا, مثال کے طور پر کسی جوان سے پوچھے گا, بچے سے پوچھے گا, تو کوئی کہے گا I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a scientist and so on. اب میں پوچھوں گا کہ جو ڈاکٹر ہیں آلریڈی, بھئی آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ نے جو ہے وہ, میں ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں مثال دے رہا ہوں, کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اگر جو ہے مثال کے طور پر آپ بزنس مین بن گئے اور سکسیسفل ہو گئے اپنے بزنس سے, دین واٹ؟ اب کیا؟ میں جو ہوں رچ بننا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے ہے, میں نے پیسہ کما لیا, اب کیا؟ آپ جائیے جو بہت ہی فلدی جن کو کہتے ہیں رچ, آپ جن کو بہت سے ہمارے یوتھ جو ہیں اسپیشلی ایڈمائر کرتے ہیں, وہ دس ایکٹر, دس ساکر پلیئر از لائک دس اینڈ دیٹ. آپ جا کے دیکھیے ان کی لائف کتنی میزریبل ہے. بہت سے لوگوں کے ڈرگز کے اوپر جیتے ہیں, ڈرگز کے اوپر. اگر ٹرینکولائزر نہیں لے تو وہ رہ نہیں سکتے ہیں. دے کی ناٹ کنٹرول دیم سیلوز, دیئر ایموشنز, دیئر مائنڈس, دے آر کنفیوزڈ. ہاں, اپنے کام میں بہت اچھے ہیں وہ. اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ بتا نہیں پائیں گے میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر وہ کھوکھلی چیزوں میں جو ہے وہ جانا شروع ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے زبردستی کا جو ہے یوگا کر رہا ہے, کوئی جا رہا ہے وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بدھسٹ بنا جا رہا ہے, کوئی کچھ کرے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ پرپز جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پرپز ملے کہاں سے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں, دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. ہم کو اس سے پرپز کو اپنے حاصل کرنا ہوگا کہ جس نے ہم کو بنایا ہے, تو وہی تو ہم کو بتائے گا. اس کیمرے کو تھوڑی نہ پتا ہے کہ اس کے بننے کا مقصد کیا ہے. اس کے کریٹر, اس کے بنانے والے نے, مینوفیکچرر نے اس لیے بنایا ہے کہ اس سے ویڈیو لیا جائے. تو ہم کو جو خدا نے بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ کھانے کے لیے, پینے کے لیے, سونے کے لیے, اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, بس ان چیزوں کے لیے بنایا ہے, یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی مقصد ہے؟ اب دنیا والے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بلیو کریں کہ ہم جانور ہیں, ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم عبث ہیں. تو پھر جو ہے وہ, اگر ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم جانور ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. Did you suppose that we created you aimlessly and that you will not be brought back to us? کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی ایملیسلی بنا کسی مقصد کے پیدا کیا گیا؟ نہیں, تمہاری کریشن کا ایک مقصد ہے, اس کو تم کو فائنڈ کرنا ہوگا. اسی لیے میں نے کہا جو ایک ٹاپک ہے عقل ہے, وہی عقل ہم سے کہتی ہے کہ تم بیکار میں نہیں ہو سکتے ہو پیدا. نہیں تو دنیا میں خدا نے بہت سی مخلوقات یعنی پیدا کی جو ہم سے بہت اسٹرانگ ہیں. آپ جائیں, ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو جائے, ایک ایلیفینٹ سے جا کے لڑ کے دکھائے, لائن سے لڑ کے دکھائے, یا چھوٹا کوئی جانور ہی لے لیے, ایک ڈاگ سے جو ہے لڑ کے دکھائے, نہیں کر پائیے گا آپ. ان کے پاس جو خدا نے طاقت دی ہے ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ایسے جانور ہیں کہ جو میلوں دور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, ایسے ہیں کہ جو دنوں تک کے بھی جو ہے وہ, جیسے ڈاگ جو ہے وہ, کتا جو ہے وہ سونگ سکتا ہے, پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد بھی جو ہے وہ اس بو کو جو ہے محسوس کر سکتا ہے. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, اور ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں, بڑی لمیٹڈ ہے. اور دوسرے جانور جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں, اور کھانے لگتے ہیں, اور پینے لگتے ہیں. مچھلی کا بچہ جانتے ہیں, مچھلی جو ہے یعنی فش, جیسے ہی اس کا بچہ جو ہے انڈے سے نکلتا ہے وہ تیرنا آ جاتا ہے, اس کو کھانا اس کو پتا ہے کہاں ہے, اور نہ اماں کا پتا ہے نہ ابا کا پتا ہے, ختم, چلا گیا. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 10-15 سال اس کو لگتے ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, 15 سے 20 سال جو ہے اس کو لگتے ہیں میچورٹی حاصل کرنے میں. اس کے بعد پھر لائف شروع ہوتی ہے. جب لائف شروع ہوتی ہے 40, 45, 50, 55 کے بعد پھر انسان جو ہے وہ, بلکہ 40 کے بعد ہی کہا جاتا ہے حدیث کے مطابق, تو 40 کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ اسپائرل ہے, پھر نیچے اس کی طاقتیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں. وہ طاقتیں تو پھر اتنا سا 15-20 سال لگتے ہیں اس کو سمجھنے میں کہ وہ ہے کیا.
اور اس کے بعد پھر 20 سال وہ صحیح ایک طاقت والی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہی آپ دیکھیں کوئی اگر 90 ہو 95 ہو اور 100 کو ہو، آپ اس کے بعد جا کے بیٹھ کے دیکھیے تو آپ کو عجیب سا لگے گا، بہت عجیب سا لگے گا، کیونکہ وہ اتنا محتاج ہو چکا ہوگا کہ اس کو کھانے کے لیے دوسرے کی ضرورت، پینے کے لیے دوسرے کی ضرورت، چلنے کے لیے دوسرے کی ضرورت، اور دوسری ضرورتوں کے لیے دوسرے اگر نہ کریں تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جب ہم کسی کو عمر دیتے ہیں تو دھیرے دھیرے اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ کیا سمجھانے کے لیے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہم نے تم کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تم کمال کے اوپر، جوانی کے اوپر، عروج کے اوپر پہنچ جاتے تو پھر تمہارا عروج، تمہاری جوانی ہمیشہ باقی رہتی۔ تو ہم نے تم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، جب ایک عمر پر پہنچتے ہو تو دھیرے دھیرے تم ڈھلان کی طرف چلنے لگتے ہو، تاکہ یہ سمجھ لو کہ اب کچھ سالوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد تمہاری واپسی کا وقت آ جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پلٹنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، کسی کا مرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن زبردستی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس نے کیا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل۔ ہماری زندگی کا مقصد اس میں بیان کر دیا، پتہ آپ کو؟ ہم سے یہی کہا الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ تم کو پہچانا جا سکے، تم کو پہچانا جا سکے تم ہو کیا۔ اگر اور کچھ کسی طرح کا کوئی مخلوق کوئی کسی طرح کی پیدا کرنی ہوتی تو خدا تعالیٰ کے پاس جو ہے فرشتے موجود ہیں جو اس کی کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، اس کی کوئی معصیت نہیں کرتے، اس کا کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جانور موجود ہیں جو ہم سے بہت پاورفل ہیں، لیکن اس نے فرشتے اور جانور دونوں طرح کی صفتیں انسان میں دے کے ہم کو جو ہے وہ کہا کہ تم جو ہو ایسی مخلوق ہو کہ تمہاری جیسی مخلوق میں نے اس سے پہلے پیدا نہیں کی ہے۔ اب آگے بڑھتے تھوڑا سا، اسی وجہ سے ہمارا امام کیا کہتا ہے، امام بہت ہی مشہور حدیث ہے، ہماری سب کی زبان زد ہے۔ کیا حدیث ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نفس یعنی آپا، اپنے آپ یعنی خود، اگر کسی نے خود کو پہچان لیا یعنی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس دن یہ سمجھ لو گے کہ وہ مقصد جو ہے وہ کوئی اور کسی اور نے طے کیا ہے۔ مقصد دنیاوی مقصد جو ہے اگر آپ بنائیے گا تو وہ اس کا ایک اینڈ ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ یعنی اب انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بعد میں عرض کروں گا، اس طرف جو ہے وہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ویری بیوٹیفل آیت، اور اس میں خدا عالم جو ہے وہ ہم سے بیان کر رہا ہے کہ تمہاری جو خلقت ہے اٹ از ڈفرینٹ، تم کو فضیلت ملی ہے۔ کیا؟ Certainly we have honored the children of Adam and carried them over the land and sea and provided them with all the good things and given them an advantage over many of those we have created with a complete preference۔ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے تم دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر۔ تو اب کیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سورج آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا جو سٹار ہے ہمارے پاس، چاند آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس دنیا کے اندر ہے کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ خدا نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، اس نے اتنا کلیئرلی جو ہے کہہ دیا۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو اتنا نیچا گرا دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جانور ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا شعر امام سے منسوب ہے، امام کہتے ہیں تزعم انک جرم صغیر وفیک انطول
عالم الاکبر. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک جرثومے ہو, ایک کیا کہا جائے ان امپورٹنٹ انسگنیفیکنٹ جو ہے کوئی بیکٹیریا جیسی کوئی مخلوق ہو کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں. فیکن طول عالم الاکبر, جو کچھ بھی اس پورے عالم میں ہے نا وہ چھوٹا ہے, وہ عالم کے جو تمہارے اندر ہے وہ بڑا ہے. یعنی جو تم ہو, تمہارے اندر خدا کی تمام جتنی بھی مخلوقات, جتنی بھی جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ تمہارے اندر کنسنٹریٹڈ ہیں. اپنے آپ کو سمجھو تو, پہلے اپنے آپ کو سمجھو. اب دیکھیے بات کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے کہ اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ خلقت الاشیاء لاجلک, خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لنفسی. یہ خدا کہہ رہا ہے جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں, لیکن تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. تم اس سے کنیکٹڈ ہو, تم جانوروں سے کنیکٹڈ نہیں ہو, تم اس سے کنیکٹڈ ہو, اس خالق سے کنیکٹڈ ہو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, خدا نے اپنی روح, وہ کہتا ہے یعنی خدا کی اپنی طاقت, اسپیشل جو روح ہے وہ خدا نے تمہارے اندر رکھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, ہم نے تم کو یعنی کیا کہ فارم کیا ہے, بنایا ہے, کریٹ کیا ہے اپنے لیے. اب اسی سے جو ہم کو پتہ چلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور اس کی تفسیر ہوتی ہے لِيَعْرِفُونَ, یعنی ہم نے we have not created humans, jinns and humans except for our worship, عبادت. لِيَعْرِفُونَ, ہماری معرفت کو حاصل کریں, پہچانے کہ ہم کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اس کو اگنور کرتے ہیں, بہت ہی فاسٹ ابھی جا رہا ہوں میں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. امام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ جو انسان کہتے ہیں کہ ہم جانور ہیں, تو خدا نے بھی یہاں پر کہہ دیا ہے کون لوگ جانور ہیں. سنیے, indeed we have created for the hell many of the jinns and the men. خدا نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. خدا نے ان کو جہنم میں جانے کے لیے راستہ نہیں بنایا ہے, مطلب یعنی خدا عالم ان کو نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں. یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا چاہیے, نہیں, وہ کیوں جہنم میں جائیں گے اس کو بیان کر رہا ہے خدا. They have hearts but they cannot understand the truth with them. یعنی ان کے پاس ہارٹس تو ہیں لیکن وہ یوز نہیں کرتے ہیں اس کو. یعنی ہارٹ یہاں پر عقل ہے, قلب ہے, ہارٹ ہے لیکن وہ اگنور کرتے ہیں. وہ اپنی خواہشات کو, جو دنیا کی جو ان کی لذتیں ہیں, مزے ہیں, ان کو عقل کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم کو مزہ آ رہا ہے, چاہے غلطی کیوں نہ ہو, لیکن ہم کو مزہ آ رہا ہے کیونکہ اس وجہ سے یہ صحیح ہے. تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے. سیدھی سی بات. اس کے بعد جو ہے وہ کیا, they have eyes but they cannot see the truth with them, and they have ears but they cannot hear the truth with them. They are like cattle. Now these kind of people are cattle. They are like cattle. No, they are more astray. They are those who are heedless of the divine warnings. نہیں, وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. ایسے وہ لوگوں کے جو اپنی عقل کو یوز نہیں کرتی, اپنے آنکھوں کو یوز نہیں کرتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں دنیا کے خدا نے عالم نے جو سائنس اس کے اندر رکھے ہیں, اپنے کانوں کو یوز نہیں کرتے ہیں صحیح موعظوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ لوگ جو ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ جو ہیں وہ جانور ہیں, کیٹل کی طرح سے ہیں,
جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس ادھر سے ادھر بس جو ہے بھٹکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ آخری جو ہے قرآن کی آیت ہے یہ بھی، ان شر الدواب الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ہم تو شاید سمجھتے ہوں کہ کچھ جو خداوند عالم نے جیسے ڈاگ یا کتا جو ہے اس کو ہم نجس سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی خراب مخلوق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اور جو سوائن ہے یا پگ ہے یہ جو ہے وہ نجس ہے نجس، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی بدتر لوگ ہیں کچھ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہ ہیں، وہ ہیں کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ عقل ہم سے کہا گیا کہ عقل کو یوز کرو، ریفائن کرو، اپنی اس فیکلٹی کو اسٹرینتھن کرو، مضبوط کرو اور اس کا استعمال کرو۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایم لیس لائف نہیں ہونا چاہیے، سمجھ کے جو ہے زندگی گزارو۔ اور یہی بات تھی کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے دنیا کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا۔ یہی لاجک ہے، اسی کو لاجک کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بات جو ہے وہ ہمیشہ لاجک کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، لیکن جو لوگ جو ہیں اتنی خواہشات کے غلام تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی تھی۔ بس محرم کا چاند جو ہے وہ نمودار ہو چکا ہے، عزاداری کے ایام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج سے 14 صدیوں پہلے 15ویں صدی چل رہی ہے، سن 61 ہجری میں فاطمہ کے چمن کو کربلا کے میدان میں لوٹ لیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ویران کر دیا گیا۔ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، یقین مانیے، اس کے اوپر آپ کو ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ہم کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے خدا عالم کی طرف سے ہمارے اوپر۔ اور میں کہوں گا شہزادی، ہمارے اس حقیر عمل کو قبول کیجئے، اور وہ آنسو کہ جو انشاءاللہ ہماری آنکھوں سے انشاءاللہ جو نکلیں گے، اس میں آپ اس کو اپنے رومال میں جو ہے وہ ضرور جگہ عنایت فرمائیے، اس لیے کہ یقین مان لیجئے کہ معرفت حسین کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر ایک بھی آنسو بہے گا وہ جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن معرفت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، مشن کے سمجھ کے ہم جو ہے وہ اگر اس کو کریں گے تو یقین مانیے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کوئی نعمت جو ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور عظیم نعمت اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم کو ایک بار پھر زندگی عطا ہوئی، ایک بار سے پھر زندگی ملی کہ ہم ایک بار اور حسین کی عزاداری کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے مومن بھائی تھے کہ جو پچھلے سال تک کے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، ہم سے ہمارے ملنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج وہ جا چکے ہیں۔ اور یہ بھی یقین سمجھ لیجیے، مان لیجیے کہ وہ جب وہ قبر میں ہوں گے تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ تڑپتے ہوں گے، اس چیز کے لیے کہ کاش مجھے ایک مجلس عزائے حسین مل جائے تو میری جنت جو ہے وہ سنور جائے، میری زندگی سنور جائے، میری آخرت سنور جائے۔ یہ ہے حسین کی عزاداری۔ میں کہوں گا آپ یہ غور کیجئے کہ یہ ایک عزاداری نہیں بلکہ معجزہ ہے، یہ خدا کا معجزہ ہے۔ کس کو کون یاد رکھتا ہے؟ کس کو یاد رکھتا ہے؟ کوئی ماں بھی اگر بچہ مر جائے کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے۔ باپ کسی کا چلا جاتا ہے، کسی کی ماں چلی جاتی ہے، 2-4 سال اگر گزرتے ہیں تو انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ کب وہ گزری تھی، کب وہ گزرا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 میں کتنے ملینز آف، ابھی کتنے جو ہے وہ عراق میں اور افغانستان میں اور سیریا میں اور نہ جانے کہاں کہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے، لیکن کون
ان کو یاد رکھتا ہے. لیکن یہ معجزہ ہے حسین کا, یہ حسین کی عزاداری کا معجزہ ہے کہ ہزاروں بلکہ صدیاں گزر چکی ہے, آج بھی جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہاں, روایت کے جملے میں سنانا چاہتا ہوں. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہمارے چھٹے امام کے گھر سے گریا و بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی تھی. امام زور زور سے رونے لگتے تھے اور پڑوسیوں کو پتا چل جاتا تھا کہ محرم شروع ہو گیا ہے. ہاں, محرم شروع ہو گیا ہے. اور لوگ آ کے امام کے پاس جو ہے وہ تعزیت دینا شروع کرتے تھے. ہاں, یہ کیسا غم تھا, یہ کیسا غم ہے کہ ہاں, لیکن میں کہوں گا کہ یہ ہمارے اماموں کا حق تھا, یہ حق تھا. اس لیے کہ آپ غور کریں کہ جس کے گھر کے 72 جنازے ایک دن میں نکل جائے, اور وہ ایسے عظیم لوگوں کے جو پوری کائنات کے مالک ہوں, ان کے لیے اگر گریہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے. ہاں, بس ایک روایت آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر بات کو جو ہے وہ سمیٹنا چاہتا ہوں. ہاں, لیکن عزاداری میں کوئی کمی نہ کیجیے گا, آنسو بہانے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا, اس لیے کہ شہزادی فاطمہ ہمارے ان آنسوؤں کا انتظار کرتی ہیں, اس گریے کا انتظار کرتی ہیں, اور ان سے ہماری روح زندہ ہوتی ہے, ہمارے قلب زندہ ہوتے ہیں, دین زندہ ہوتا ہے. ہاں, بس جو ہے وہ روایت سن لیجئے. روایت بتاتی ہے کہ جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا, ہمارا 8واں امام علی رضا علیہ السلام, روایت میں ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ سوگ میں بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جب سوگ میں بیٹھتے تھے تو لوگ آتے تھے اور امام کے پاس جو ہے وہ پرسہ پیش کرتے تھے. اور روایت بتاتی ہے کہ دیبل نام کے امام کے ایک چاہنے والے ہیں, دیبل شاعر ہیں, شعر کہتے ہیں, اور وہ آتے ہیں امام سے ملنے کے لیے. بس شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. آتے ہیں امام سے ملنے کے لیے. جب وہ امام کے پاس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں, آپ کو پتا ہے امام کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے, مرتبہ دیکھیے ذاکر حسین کا, مرتبہ دیکھیے اہل بیت کے ذکر کرنے والے کا. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں, مرحبا مرحبا بناصرنا و مادحنا. اے دیبل مرحبا مرحبا. کون ہو تم ہمارے ناصر ہو, تم ہماری مدح کرنے والے ہو. اور پھر جو ہے وہ ایک مرتبہ دیبل سے کہا, دیبل نے کہا کہ مولا نہیں, بلکہ مولا جو ہے خود دیبل سے پوچھتے ہیں کہ اے دیبل, تم نے کچھ ہماری شان میں کچھ جو ہے کوئی مرثیہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. آپ خود غور کیے کہ امام دیبل سے پوچھ رہے ہیں کہ اے دیبل, تم نے کوئی مرثیہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. دیبل جو ہے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں, مولا اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں کیونکہ میں نے ایک نیا مرثیہ آپ لوگوں کی مصیبت کے بارے میں جو ہے وہ کہا ہے. امام نے کہا کہ دیبل بیٹھ جاؤ, بھی پڑھنا نہیں اس مرثیے کو. ہاں, روایت بتاتی ہے کہ امام نے پورا انتظام کیا, پردے کا انتظام ہوا, بیویوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا گیا, اور امام جو ہے وہ ایک کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے, اور امام کے سب چاہنے والے بھی بیٹھے. کہا کہ دیبل, اب تم مرثیہ پڑھنا شروع کرو. ہاں, یعنی کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عزاداری کو اس طرح سے اہتمام کرو, عزاداری کا اس طرح سے انتظام کرو. یہ تمہارے امام کی سیرت ہے, تمہارے امام کی سیرت ہے. بس روایت بتاتی ہے کہ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. دیبل جو ہے وہ پڑھتے جاتے ہیں, امام جو ہے وہ گریہ فرماتے جاتے ہیں, بیویاں پردے کے پیچھے جو ہے وہ گریہ کرتی جاتی ہے. بس جو ہے وہ بات یہاں پر پہنچی. ایک شعر ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے
کہ جو ہے وہ دیبل کہتے ہیں کوئی عراق میں سو رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے، فاطمہ کا چمن اجڑا پڑا ہوا ہے، بس گریا ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیبل اس میں یہ بھی جوڑ دو۔ کیا جوڑ دو؟ وقبر بطوس لا یا لہا مصیبہ، ایک قبر توس میں بھی ہے اور کیا بڑی مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ دیبل رک گئے، کہا کہ کیا ہے مولا؟ مجھے نہیں پتا کہ اہل بیت میں سے کوئی جو ہے وہ توس میں بھی سو رہا ہے۔ کہا کہ نہیں دیبل، میں یہ اپنی شہادت کی خبر دے رہا ہوں۔ بس دیبل نے اس شعر کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ بیبیاں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی ایک کنیز آئی، کہنے لگی دیبل خاموش ہو جا، اب اس کو نہ پڑھنا، ابھی بھی بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں کہوں گا اے فاطمہ معصومہ، بھائی کی شہادت کی خبر نہ سن سکی، خالی خبر تھی، شہید نہ ہوئے تھے، لیکن ہائے زینب، بھائی کے جنازے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، سر نیزہ پر حسین کے سر کو دیکھا، اسی طرح سے بھائی کے جنازے کو پامال ہوتا ہوا دیکھا۔ زینب خود کو حسین کے جنازے پہ گرا کے کہتی جاتی تھی، ارے مجھے پامال کر دو، میرے بھیا کو چھوڑ